بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت نے منع کیا ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھیں، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مرد ایسے ہیں جو دکانوں میں کسی لڑکی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة فإن الشیطان ثالثهما، کوئی مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے کیونکہ شیطان تیسرا ہوتا ہے۔ تو شیطان انسانوں کے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے، بار بار خیالات پیدا کرتا ہے، اچانک گناہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الفواحش، فحش کام کے قریب نہ جاؤ۔ اسی عورت کو تنہا حج کرنے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی، حالانکہ حج اسلام کا اتنا اہم رکن ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جہاد میں اپنا نام لکھوایا ہے لیکن میری بیوی تنہا حج پہ جا رہی ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ حج کے سفر پر چلے جاؤ۔ تو شریعت نے ان چیزوں کا اتنا خیال رکھا ہے۔ بسا اوقات لوگ بتانے پہ پوچھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، بچپنے سے ہم لوگ کزنوں کے ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں، وہ میری خالازاد بہن ہے، وہ میری چچیزاد بہن ہے، وہ میری چچازاد بہن ہے، وہ میری پھوپھیزاد بہن ہے، ہم ساتھ گھومتے ہیں، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ہم گھومنے کے لیے بائک میں جاتے ہیں، عید کا موقع تھا اسی لیے ہم نے فلاں جگہ کا سفر کیا، دریا کے پاس گئے تھے، ٹرینوں پر بیٹھے تھے، بسوں پر بیٹھے تھے۔ یاد رکھیے گناہ اچانک نہیں ہوتا۔ ہماری نگاہ میں کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ شروع میں خالازاد بہن کو ساتھ لے کر چلے گئے گھومنے کے بہانے سے، یا ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس وقت نیت بھی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ غلط کام کرنا ہے، لیکن چند ہی دنوں میں آپس میں ایسے ناجائز تعلقات ہو گئے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ڈرائیور کے ساتھ جا رہے تھے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، لیکن چند ہی دن میں ڈرائیور کے ساتھ ناجائز تعلقات ہو گئے۔ اسی لیے شریعت ہمارے لیے رحمت ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور رشتہ داروں میں جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے محرم عورتوں پر نظر رکھیں، ان کے پاس کسی ایسے مرد کو آنے نہ دیں، چاہے ان کا کزن ہی کیوں نہ ہو، جو بے حیائی پھیلائے، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کریں، ہنسی مذاق کرے، کیونکہ ایسے مردوں کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی دیوس ہے جو اپنی محرم عورتوں کے پاس کسی دوسرے مرد کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو روکتا نہیں اور یہ سوچتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ ایسے مرد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ایسے مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ فکر کریں، باپ کی ذمہ داری ہے، چچا کی ذمہ داری ہے، نانا دادا کی ذمہ داری ہے، ماموں کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی عام ہے، عید کا موقع ہے یا دوسرا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، بھابھی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، چچی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ماموں کی بیوی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، کزن کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ معلوم بھی نہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا جائز نہیں، کیونکہ وہ محرم نہیں ہے آپ کے لیے، وہ نامحرم ہے۔ آپ کی زندگی میں کسی صورت میں شادی ہو سکتی ہے جن کے ساتھ، وہ آپ کے لیے نامحرم ہو گئی۔ محرم وہ ہے جن کے ساتھ زندگی میں کسی صورت میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی، تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، ہنسی مذاق کرنا، حدیث میں بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ جو کسی محرم کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونکی جائے، یہ زیادہ آسان ہے اس بات سے کہ کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے، تو اس کی فکر کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کزینوں کو گاڑی پر بٹھا کر لے جاتے ہیں، ٹرینوں پہ اور بسوں پہ سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کے پاس کتنا بڑا گناہ لکھا جا رہا ہے؟ یہ بھی سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں گھروں میں اپنی بھابھیوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، بھابھی اپنے دیوروں کے ساتھ فری باتیں کرتی ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے پاس گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو شریعت کو سامنے رکھ کر جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز میں شریعت،
زکوٰۃ اور حج میں شریعت، روزے میں شریعت اور باقی چیزوں میں شریعت نہیں. گھومنے میں جو چاہے کرو کیا فرق پڑتا ہے؟ خوشی کے موقع پہ جیسے چاہے رہو کیا فرق پڑتا ہے؟ شادی کی مجلسوں میں جیسے چاہے عورتوں سے بات کرو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب فرق نہیں پڑے گا، بلکہ چند دن کے بعد معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی خوش نہیں رکھتا ہے. خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. یہ تو دنیا کا عذاب، اور آخرت کا عذاب تو اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو اس سے دکھ بچنا ہے ہی نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی برا کام کرے گا وہ اس کو دیکھ کر رہے گا. اللہ ہم تمام کو تمام گناہوں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.